قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا، اور ہزاروں میکدے عرفانیت کے اب بھی قائم ہیں، ہزاروں میکدے عرفانیت کے اب بھی قائم ہے، وفور کیف و مستی میں جہاں چھلکا تھا جام ان کا، وفور کیف و مستی میں جہاں چھلکا تھا جام ان کا، اور زمانہ لاکھ بدلے کروٹوں پہ کروٹیں لیکن، زمانہ لاکھ بدلے کروٹوں پہ کروٹیں لیکن دلوں کے ساتھ وابستہ رہے گا احترام ان کا، دلوں کے ساتھ وابستہ رہے گا احترام ان کا۔ آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بآواد بلند پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک دفعہ اور ورد کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ کافی عرصے کے بعد اس نورانی مسجد میں کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل آ رہی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کوئی خطیب اور مقرر نہیں ہوں، بلکہ یہ ہمارے اساتذہ کرام کی شفقتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، جنہوں نے کچھ بولنے لکھنے پڑھنے کا سلیقہ عطا فرما دیا، ان کا بے پایا کرم ہے۔ میں اس غرض سے آپ کے سامنے حاضر آیا، کچھ عزیزوں کا اصرار اور اس نیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے بڑے ہی کرم فرما اور مشرف استاذ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے سامنے میں اگر کچھ بولوں تو میری تصحیح بھی ہو جائے اور مجھے کچھ حوصلہ بھی ملے۔ یہاں دارالعلوم علی میاں جمدہ شاہی کے موقر اور محترم اساتذہ کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک سے ایک عظیم خطیب اور مقرر یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے میری کیا بساط اور کیا حیثیت ہے، البتہ کچھ اپنے انداز میں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں، مختصر الفاظ میں کچھ مفید اور باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ مجلس جس ذات گرامی سے منسوب ہے، وہ ذات ہمارے اور آپ کے درمیان محتاج تعارف نہیں۔
البتہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے اسلاف کی تاریخ اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بیان کر کے آنے والی نسلوں کو درس عبرت دیا کرتی ہیں۔ یقیناً اسلاف شناسی کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کی داستانیں، ان کے کارنامے بیان کریں، ان کی عظمتوں کے گن گائیں، ان کی رفعتوں کے چرچے کریں۔ یہی ہمیں اور آپ کو بزرگوں نے درس دیا ہے۔ شاید فارسی کے شاعر نے اسی مفہوم کو یوں ادا کیا ہے: تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پارینہ را۔ حضرات، آج اسی سلسلے میں آج کی اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بڑے ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ افراد، وہ طلبہ، وہ لوگ جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا، اس لیے کہ جس ذات کی طرف یہ عظیم مجلس منسوب ہے اس کے ہمارے اور آپ کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی عظیم ذات ہے۔ ہم اور آپ اور پوری دنیا جسے مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک عظیم نعمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان جس پرآشوب دور میں بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے وہ کتنا خطرناک دور تھا۔ انگریزوں نے اپنی فتنہ پردازیوں سے لوگوں کے دلوں سے ایمان کی شمع بجھانے کی بھرپور کوشش کر لی تھی، اور ہمارے اور آپ کے ہی درمیان سے ہمیں اور آپ جیسے وضع قطر اختیار کرنے والے، ہمارے اور آپ جیسے افراد، ہمارے اور آپ جیسا لباس پہننے والے ان انگریزوں کے زرخرید غلام بن چکے تھے، اور ان کی ایما اور انگیز پر انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کی شمع نکالنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے تھے۔ یہ بڑا پرآشوب دور تھا، یہ ایسا دور تھا کہ جس دور میں ایمان کی حفاظت بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم ضرورت بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو پیدا فرمایا۔ انگریزوں نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ہم اسلام کی شمع کو بجھا لیں گے، مسلمانوں کے دلوں سے ہم ایمان کے چراغ کو گل کر لیں گے، مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی جو شمع ہے ہم اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم المرتبت شخصیت کو بریلی کی سرزمین پر پیدا فرما کے ہمارے اور آپ کے اوپر جو احسان فرمایا ہے، رہتی دنیا تک ہم حسین اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، ہم اس احسان کا کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے، اپنی جان کو قربان کر کے جہاں ضرورت پڑی، جیسے بھی ضرورت پڑی، اگر قلم اٹھانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے قلم سے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کیا، اگر آپ کو اپنے وجود سے عظمت مصطفیٰ کو بچانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، اگر رحمت مصطفیٰ پر آنچ آ جائے، عشق مصطفیٰ کو اگر عشق مصطفیٰ کی آنچ کو عشق مصطفیٰ کی آگ کو اگر بجھانے کی کوشش کی جائے تو یاد رکھو جس طرح سے میں قلم کے ذریعہ ان کا مقابلہ کر کے عشق مصطفیٰ کی شمع جلا رہا ہوں، اگر وقت آ جائے تو تم بھی اسی طرح سے قلم اٹھا لینا اور رحمت مصطفیٰ پر آنے والی تحریروں کا ایسا جواب دینا کہ رہتی دنیا تک یاد کرے کہ کوئی جواب دینے والا بریلی کی سرزمین سے پیدا ہو کر کے اس نے ہمیں
اور آپ کو آئیڈیم دے دیا ہے، نمونہ دے دیا ہے کہ اگر اس کے رسول پر آ جائے تو جس طرح سے بریلی کے امام نے دفاع دیا ہے اسی طرح سے سیدھا صفر ہو کر کے تم بھی دفاع کے لیے تیار یہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، کوئی معمولی ذات نہیں تھے۔ انگریزوں نے بڑی کوششیں کی تھی، انگریزوں کے ایجنٹوں نے بڑی کوششیں کی تھی مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی شمع بجھانے کی، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان جن کا دوسرا نام اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی مستعار ہے عشق رسول سے، اگر آپ کی فطرت ثانیہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کی فطرت آپ کی فطرت ثانیہ عشق مصطفیٰ ہے۔ امام احمد رضا کو اگر دیکھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کو دیکھ لو، عشق مصطفیٰ کی اگر امام احمد رضا کو دیکھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کے چلنے میں دیکھ لو، امام احمد رضا کو اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھو عشق مصطفیٰ آپ کے رگ و ریشہ میں سمایا ہوا تھا۔ اگر بیٹھتے ہیں تو سنت رسول کے آئینے میں بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں تو سنت رسول کے آئینے میں چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو سنت رسول کے آئینے میں چلتے ہیں، سوتے ہیں تو سنت رسول کے آئینے میں سوتے ہیں۔ امام احمد رضا عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر کا نام ہے، سنت رسول کا نام امام احمد رضا ہے۔ اگر امام احمد رضا کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لو، امام احمد رضا کو پڑھ لو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، آپ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یقیناً جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے جو نور چمک رہا تھا، آپ کی پیشانی سے جو نور زوفشا تھا وہ بتا رہا تھا، جسے شیخ سعدی نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے، بالائے سرشت ہوش مندی میتاس ستارے سر بلندی۔ امام احمد رضا جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ یہ نور بتا رہا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، پیدا ہونے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا بچہ ہے، ایسا بچہ ہے جو آگے چل کر کے مجدد اعظم کر کے چلتا دے گا، یہ ایسا بچہ ہے جو آگے چل کر کے اس کے مصطفیٰ کی ڈھال بن کر کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ اس کے مصطفیٰ پر اگر آنکھ آئے گی تو یہ بچہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے پہلے نہیں چلے گا۔ امام احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ 1 ماہ سے کم کی عمر میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ آپ کی غیر معمولی ذہانت کا پتہ دیتی ہے۔ آپ کا قرآن مجید کو حفظ کرنا 1 مہینے میں۔ آپ نے ابھی سنا کہ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ 6 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کا؟ اگر کوئی بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو صحیح ڈھنگ سے اسے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے اسے اپنے باپ اور ماں کے ادب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے، ان ساری چیزوں سے وہ آشنا نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ نے 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پر ایسی شاندار تقریر فرمائی کہ آپ جو سامعین تھے، مجمع میں موجود لوگ تھے، وہ وقت حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صرف 6 سال کا بچہ ہے اور اتنی فصاحت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ پر تقریر کرتا ہوا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کو پہنچی تو آپ نے عربی کی کتاب ہدایت النو، جو نو کی مشہور کتاب ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النو کی عربی شرح لکھی۔ یہ کوئی معمولی بچہ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی فرد ایسا کام کر سکتا ہے؟ 8 سال کی عمر
उम्र ही क्या होती है, ये उम्र तो खेलने कूदने की उम्र होती है, ये उम्र तो लहव लई में गुजारने की उम्र होती है। लेकिन आला हजरत बाज़ बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब 8 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपने अरबी किताब, अरबी शरह हिदायतुन नौ अरबी में लिख करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और जब 13 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आप उलूम मुतदाविला से फारिग हो जाते हैं, आपको उलूम दीनिया से फरागत हासिल हो जाती है। और जब 14 साल के से कम की उम्र को आप पहुंचते हैं तो आपने मसनद इफ्ता संभाल लिया है। 14 साल की उम्र में आपने फतवा नवेसी का काम शुरू कर दिया है। मुझे बताओ कहीं दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है कि 14 साल की उम्र में किसी ने मसनद इफ्ता संभाल करके फतवा नवेसी का काम शुरू किया हो? ए मुसलमानों, अगर कोई कर सकता है, अगर कोई फतवा नवेसी का काम 14 साल की उम्र में कर सकता है तो कोई दूसरी जात नहीं हो सकती है। वो जात अगर हो सकती है तो मुजद्दिद आमद की जात हो सकती है, फाज़िल बरेलवी की जात हो सकती है, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की वो जात है जिन्होंने 14 साल की उम्र में फतवा लिखा था। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी शख्सियत का नाम है। अगर आपके उलूम की बात की जाए तो जदीद तहकीक के मुताबिक 105 उलूम पर आपको दस्तगाहे कामिल हासिल थी। 105 उलूम पर आप उबूर रखते थे। अगर इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आपके फतावे से लगाया जा सकता है। आपकी तसनीफात 1300 से 1300 के आसपास बताई जाती है। ये वो आला हज़रत हैं जिनके उलूम का अंदाजा लगाना है। आज हमारे और आपके मुआशरे का हाल ये है कि हमारे और आपके दरमियान का अगर कोई फर्द चंद किताबें पढ़ लेता है, चंद किताबें पढ़ लेता है, 50 किताबें पढ़ लेता है तो आश्चर्य लगता है कि ये मुफ्ती हैं, मुफ्ती आजम है, फला है, फला है। लेकिन ए मुसलमानों, कुर्बान जाओ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जात पर कि आपने सिर्फ उर्दू में ही फतवा नहीं दिया है। आपकी शान, आपकी आरफा शान को अगर देखना है तो फतावा रज़िया शरीफ को देख लिया जाए। अगर आपकी आखिरत को देखना है तो फतावा रज़िया को देख लिया जाए। आपकी बारगाह में अगर अंग्रेजी में इस्तिफ्ता आता है तो अंग्रेजी में जवाब देते हैं, फारसी में इस्तिफ्ता आता है तो फारसी में जवाब देते हैं, अरबी में इस्तिफ्ता आता है तो अरबी में जवाब देते हैं, मैथ में इस्तिफ्ता आता है तो मैथ में जवाब देते हैं, बलागत का मसला आता है तो बलागत का जवाब देते हैं, फलसफे का मसला आता है तो फलसफे का जवाब देते हैं। इनमें नुज़ूल से मुताल्लिक कोई मसला होता है तो तशफ़्फ़ी बख्श जवाब देते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों, मुझे कहने दे दिया जाए कि इमाम अहमद रज़ा एक शर्त वाहिद का नाम नहीं है। इमाम अहमद रज़ा एक इंसाइक्लोपीडिया का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा एक इंसाइक्लोपीडिया का नाम है। जिस जुबान में इस्तिफ्ते आते हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इसी जुबान में आप जवाब देते हुए नजर आते हैं। अगर आपके फज़ल को देखना है, आपके मर्तबे को देखना है तो कहते हैं, अरबी का बड़ा मशहूर मक़ूला है, अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आज़ा, कि फज़ल वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन दिया करें। अभी कुछ दिनों में पहले मैंने अखबार पढ़ा था, महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत थी, कुछ दिनों पहले वो मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा था। वो किसी एक जलसे में गया था जो जलसा इमाम अहमद रज़ा के नाम से मंसूब था, और जब उसने इमाम अहमद रज़ा पर अपना तासुर बयान करना शुरू किया तो वो फडणवीस कहता है कि जब मैंने इमाम अहमद रज़ा को पढ़ना शुरू किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इमाम अहमद रज़ा एक फर्द का नाम नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी का नाम इमाम अहमद रज़ा। इसे कहते हैं अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आज़ा, जो दुश्मनों की जुबान भी जिसे इकरार कर ले, जिसकी फजीलत का, जिसके मर्तबे का, वही साहिब मर्तबा होता है, साहिब फजीलत होता है। अभी आप सुनेंगे आला हज़रत
علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف نوعیتوں سے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو محققین نے، آپ کے تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے، اجاگر کیا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں